بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہو، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے دو راستے دکھا دیے، جنت اور جہنم کا. اللہ رب العالمین نے فرمایا: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اب وہ چاہے اللہ کا شکر ادا کرے یا ناشکری کرے. سامعین کرام، جو شخص اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر اور راستے پر چلتا ہے، اور جن احکامات کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ان پر عمل کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، تو ایسا انسان اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں اس کی بہت عزت ہوتی ہے، اور لوگ بھی ایسے شخص کی عزت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی اہل ایمان کے دلوں میں ایسے شخص کے لیے اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے. سامعین کرام، اسی طرح اسی کے برعکس جو شخص اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اور اپنی زندگی اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں گزارتا، اور اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ اختیار کرتا ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اور ان میں سے تو بعض ایسے شخص بھی ہیں جن کے جو اپنی زندگی کے لیل و نہار اللہ رب العالمین کی معصیت میں گزار دیتے ہیں. اسی کی بدولت اور سبب سے وہ ملعون کہلائے جاتے ہیں. ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہوتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان الذین کفروا وماتوا ويعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء. اور اسی طرح دوسرا وہ شخص ہے کہ جو حالت کفر میں مر جائے، توبہ طائف نہ کرے اور نہ ہی ایمان لے کر آئے. ایسے شخص کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان میں سے تیسرا وہ شخص ہے جو حالت ایمان میں آنے کے بعد حالت کفر کو اختیار کر لے، یعنی مرتد ہو جائے اور بے دین ہو جائے. ایسے شخص کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اور ان میں سے چوتھا وہ بدبخت ملعون شخص ہے جو کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احادیثوں میں فرمایا. پہلی حدیث: لعن اللہ المحلل والمحلل له. حلالہ کروانے والا اور حلالہ کرنے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور اسی طرح وہ شخص جو کامل مرد ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہجڑا بنا دے یا
وہ عورت جو کامل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہجڑا بناتی ہے، ایسے ان کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء۔ اسی طرح وہ شخص بھی ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من سب اباہ ملعون من سب امہ۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی ملعون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ملعون من ذبح بغیر اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔